الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اور اے پیغمبر، ہم نے آپ کو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر: النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ پیغمبر کی ذات ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتی ہے، اور پیغمبر کی بیویاں ان مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، عیسوی تقویم کے اعتبار سے آج ستمبر کی 7 تاریخ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 1974 میں 7 ستمبر 1974 میں پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں بر صغیر پاک و ہند کا اس صدی کا سب سے بڑا فتنہ قادیانیت بہت لمبی چوڑی محنتوں اور قربانیوں کے بعد مسلمانوں کو اللہ نے سرخرو فرمایا، اور پاکستان کی قومی اسمبلی میں مرزا غلام احمد قادیانی دجال اور اس کی امت کو غیر مسلم اقلیت دار اسلام سے خارج قرار دیا گیا۔ پاکستانی مسلمانوں کے لیے یہ دن بڑا اہمیت رکھتا ہے۔ تھوڑا سا اپنے دل دماغ میں وسعت لا کر آپ حضرات بر صغیر کے اسی زمانے کے حالات یا اس سے پہلے کے حالات کو پیش نظر رکھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں ہی کی
غلطیوں کے سبب سے ہزاروں میل دور سے انگریز آ کر اس بر صغیر پر قابض ہو گیا۔ آپ کے علم میں یقیناً ہوگا، نہیں ہے تو آج سن لیں، اس پاک و ہند، اس بر صغیر میں مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی ہے۔ یہاں ہندو بھی رہتے تھے، سکھ بھی اور دوسری قومیں بھی، لیکن یہاں کے حکمران مسلمان تھے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے اور اپنی نسلوں کو، اولادوں کو بھی یہ بات سمجھائیے، اور اس کی علامات اور نشانیاں ہندوستان میں بھی ہیں اور پاکستان میں بھی ہیں۔ دلی کا لال قلعہ، یقیناً آپ حضرات جو ہندوستان سے نقل مکانی کر کے آئے ہیں انہوں نے اس وقت دیکھا ہوگا، میں نے ایک مرتبہ دیکھا ہے 1980 میں، جب ہم دارالعلوم دیوبند کے 100 سالہ پروگرام میں گئے تھے، پھر کوشش کر کے ہم دہلی بھی پہنچے اور پھر وہ لال قلعہ بھی دیکھا۔ دلی کی جامع مسجد میں 8 دن تک نمازیں بھی پڑھتے رہے، وہ بڑا خوبصورت منظر ہے۔ اور آگرہ کا تاج محل دنیا کا عجائبات میں سے 7واں عجوبہ شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار باتیں، بہت چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی، میں نے بھی دیکھی ہیں، سب کا تذکرہ کرنا بے معنی ہے۔ یہ آثار بتا رہے ہیں کہ یہاں مسلمان حکمران رہے تھے۔ لیکن مسلمانوں ہی میں جب حماقتیں، بدنصیبیاں، بدبختیاں گھر کر گئیں تو بالآخر مسلمانوں کے اقتدار ختم ہی نہیں ہوا، بلکہ مسلمان غلامی کی زندگی میں چلے گئے۔ 150 یا 250 سال تک 7 سمندر پار سے آنے والا انگریز اس ملک پر قابض رہا۔ اور جو کچھ اس نے کیا وہ ایک بڑی تکلیف دہ داستان ہے، جس کے دورانے میں سوائے اپنے دل کو تکلیف پہنچانے کا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں چلتے ہوئے ایک بات عرض کر دوں کہ مسلمانوں کی حماقتیں مغلوں کے دور سے شروع ہوئیں، پہلے بھی ہوں گی۔ مغل حکمرانوں نے وہ جو حماقتیں کی ہیں، خصوصاً ان میں سے جو اکبر کہلاتا تھا، وہ اتنا بڑا بدبخت آدمی تھا کہ اس نے اسلامی آثار کو مٹانے میں وہ کردار ادا کیا کہ شاید پوری دنیا کے کافر مل کر بھی وہ نہ کر سکیں۔ آج بھی یورپ کے اندر وہ کام نہیں ہے جو اکبر نے کیا تھا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر اگر آپ کو کوئی مستند کتاب مل جائے، مولانا منظور نعمانی نے لکھنؤ میں تذکرہ مجدد الفسانی شائع کیا تھا، مل جاتا ہے بازار سے۔ اور کراچی میں ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نقشبندی سلسلے کے بزرگ تھے، انہوں نے بڑی ضخیم کتاب مجدد الفسانی کے نام سے لکھی ہے۔ اگر ان دو ہی کتابوں کو پڑھ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، اور مسلمانوں کے ساتھ یہ ناروا سلوک کرنے والا کون تھا، مسلمان کہلاتا تھا۔ ان کے تذکرے میں لکھا ہے کہ کسی زمانے کا بڑا نیک انسان تھا یہ اکبر بادشاہ، لیکن جب غیر مسلم عورتیں گھر میں داخل ہوئیں اور کفار کو، غیر مسلم لوگوں کو اپنا وزیر اور مشیر بنایا، یاد رکھیں کسی کافر کو اپنا مشیر اور وزیر بنانا جو ہے سوائے بربادی اور تباہی کے کچھ بھی نہیں۔ موجودہ حکومت نے بھی ایک قادیانی کو مشیر بنانے کا پروگرام بنایا ہے۔ یہ بالکل ٹھیک وہی مثال ہے جو
جنرل یحییٰ خان مردود نے مرزا غلام احمد قادیانی کے پوتے ایم احمد کو اپنا اقتصادی مشیر بنایا تھا، اور اس وقت کی وہ جو کفار کے ریشت دوانیاں تھیں پھر مشرقی پاکستان کی علحدگی پر منتج ہوئیں۔ آج کے حکمرانوں کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسی حماقت نہ کرنا، کسی تجربہ کار انسان سے، کسی سمجھدار انسان سے، محب وطن اور محب اسلام انسان سے یہ بات پوچھ لیں۔ مجھے ایک بات اچانک ذہن میں آ رہی ہے، میں بتا دیتا ہوں کہیں بھول نہ جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک صوبے کے گورنر نے اپنا سیکرٹری یعنی منشی ایک عیسائی کو مقرر کیا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ تو اس نے جواب میں دیا ان لی کتابۃ ولہ دینہ، میں نے تو اس سے منشی کا کام لینا، وہ جانے اس کا دین جانے، مجھے اس کے دین سے کوئی غرض نہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا میں ان لوگوں کو اپنے قریب نہیں کروں گا جن کو میرے اللہ نے دور رکھا ہے، جن کو میرے خدا نے ذلیل اور رسوا کیا ہے، کبھی میں ان کو عزت نہیں دوں گا۔ فوری طور پر میرا حکم پہنچنے کے ساتھ اس کو اس منصب سے الگ کر دو۔ یہ کیا تھے لوگ، کیا کہیں کہ فاروق اعظم کو، یہ انتہا پسند لوگ تھے۔ انہوں نے ہدایت کا سبق کس سے سیکھے تھے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایسے لوگوں کا حکومتوں میں دخیل ہونا جو بہت نقصان پہنچنے کا سبب بنتا ہے۔ آپ کے پاکستان کے اندر آگے پیچھے ان احمق حکمرانوں نے کیا فوجی اور کیا غیر فوجی اس طرح کی حرکتیں کی، اور بالآخر ملک تباہی در تباہی پر پہنچتا رہا۔ مشرقی پاکستان تو الگ ہو ہی گیا، لیکن آپ کا جو موجودہ پاکستان ہے اس وقت جو صورتحال اس کے اندر ہے، آپ کا میڈیا آپ کو صحیح بات نہیں بتاتا، وہی بتاتا ہے جو حکمرانوں کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔ آپ کے ملک کے اندر علحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، یقیناً ملک کے اندر کفار کے ایجنٹ حکومتی اداروں میں گھسے ہوئے ہیں، اور باہر کی سازشیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ خیر، عرض کر رہا تھا کہ غیر مسلم عورتیں جب مغلیہ سلاطین کے گھروں میں داخل ہوئیں، پتہ نہیں کتنی کتنی تعداد میں ان کی بیویاں تھیں اور ملازمائیں، اور وہ سازشوں میں سازش کرتی رہیں، اور بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ وہی اکبر جو کسی زمانے کا نیک آدمی تھا وہ اتنا بد ہو گیا کہ اسی زمانے کے علماء نے یہ کہا کہ یہ اکبر نہیں ہے، یہ اکفر ہے۔ اکفر کہتے ہیں بہت بڑا کافر ہے۔ اس نے مسلمانوں کے داڑھی رکھنے پر پابندی لگا دی، کوئی مسلمان داڑھی نہیں رکھ سکتا۔ طوائفوں کا الگ محلہ آباد کیا اس نے، اور ان کو عزتیں دی۔ قصہ مختصر یہ، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کی زبوں حالی کا عالم یہ ہے کہ کفار کو عزتیں ملتی ہیں اور مسلمانوں کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے۔ اور یہی حال کچھ آپ کے پاکستان کے اندر ہوتا رہا ہے، اور آگے کا حال خدا کو معلوم۔ رب العالمین حکومت دیتا بھی ہے اور چھینتا بھی ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو خدا ذلیل و خوار کرنا چاہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اور اقتدار کی کرسی یہ عزت نہیں ہے، یہ آزمائش اور امتحان ہے۔ اللہ بٹھاتا بھی ہے اور در در کی ٹھوکروں میں ڈالتا بھی ہے۔ اسی ملک کے اقتدار کی کرسی پر براجمان رہنے والے پھانسی کے تختے پر بھی چڑھ گئے، اسی ملک کے اقتدار پر رہنے والے
قید و بند کی صعوبتیں بھی جھیلتے رہے اور جھیلیں گے. کوئی کسی شخص کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے. یہ اقتدار کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتا. اللہ کی مدد رہتی ہے تو پھر انسان عزت پاتا ہے، اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے پھر وہی لوگ جن کے ذریعے سے عزت ملتی ہے وہی ذلیل و خوار کرتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مغلوں نے جب جیسی حماقتیں کی تو بالآخر وہ کمزور در کمزور ہوتے چلے گئے. مجد الحسانی رحمۃ اللہ کا ایک نیک بندہ تھا. اللہ کی کروڑ ہار رحمتیں نازل ہوں. ہم پیروں کو مانتے ہیں، ایسے پیروں کو مانتے ہیں. یاد رکھیے ہم ٹھگوں کو نہیں مانتے. جو مریدوں کی جیب پر نظر رکھتے ہیں ایسوں کو ہم پیر نہیں مانتے. جن کی نظر ہمیشہ مرید کے دل پر ہوتی ہے کہ اس کے دل کی حالت اللہ کے ساتھ ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، ہم ایسوں کو اللہ کا ولی مانتے ہیں. مجد صاحب نے بڑی محنت کی، اتنی محنت کی کہ جتنے حکومت کے وزیر مشیر تھے مسلمان ان کے ساتھ مجد صاحب نے رابطے بڑھانے کی کوشش کی اور ان میں کافی حد تک چینجنگ آئی، بہتری آئی. اکبر کے بعد جب اس کا بیٹا جہانگیر اقتدار پر آیا اس کی حالت اپنے باپ سے بہتر تھی، لیکن ایرانیوں کے اثرات، جہانگیر کی بیوی جو نور جہان جسے میں سور جہاں کہا کرتا ہوں، وہ اور اس کا بھائی اور باپ حکومت میں آ کر ایسے دخیل بنے. ایرانی تھے، یہ پکے رافضی، کہ جہانگیر باوجود مسلمان ہونے کے فیصلے جو ہے وہ غلط ہی کرتا تھا اور اپنے سسر اور اپنے سالے اور اپنی بیوی وہ اس کے اعصاب پر ایسے سوار تھے. لیکن مجد صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی کوششیں مسلسل جاری رہیں. آپ جانتے ہیں کہ مغلیہ سلاطین اپنے آپ کو سجدہ کراتے تھے، یہ تھی بادشاہت. جب کسی کا دماغ خراب ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کا حق اپنے لیے استعمال کرتا ہے، پھر خدا اس کو ذلیل بھی کرتا ہے، نام و نشان مٹ جاتا ہے. وہ جس کو جہانگیر کہتے ہیں وہ اس کا مقبرہ شاید آپ کے لاہور میں ہے، لیکن آپ حضرات کتنی مرتبہ جاتے ہیں اس کے مقبرے پر دعائیں مغفرت کرنے کے لیے؟ بس ایک مقبرہ ہے، لیکن جو اللہ والے ہیں ان کے مقبروں پر لوگ کتنے جاتے ہیں. ان کے پاس حکومت نہیں تھی، اقتدار نہیں تھا، دولت نہیں تھی، لیکن ایمان کی دولت سے مالا مال تھے. پھر خدا کی مخلوق کے دل میں ان کی محبت اللہ ڈال دیتے ہیں، پھر وہ جوک در جوک جاتے ہیں ان کی دعائیں مغفرت کے لیے، ان کے قبروں پر ایصال ثواب کے لیے. خیر، جہانگیر کا حال بھی اپنے باپ کی طرح تھا، وہ بھی سجدہ کراتا تھا. ہر آنے والا اس شاہی آداب بجا لانے کے لیے طریقہ ہوتا تھا کہ پہلے سجدہ کرے. مجد صاحب رحمۃ اللہ تعالی اس کے خلاف آواز اٹھائی کہ یہ اللہ کا حق استعمال کر رہا ہے بادشاہ، اس کو حق نہیں ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ جو بادشاہ کہلاتے ہیں، حکمران، ان کی طبیعت اتنی نازک ہوتی ہے کہ مملکت کے اندر کوئی ایک انسان بھی ان کے کسی فیصلے کے خلاف آواز اٹھائے تو وہ برداشت نہیں کر سکتے. یا تو ہماری بات ماننی پڑے گی یا اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا. چنانچہ مجد صاحب کو گرفتار کیا گیا، بلکہ گرفتار تو خیر بعد میں کیا گیا، پہلے بلایا گیا اور جو مین دروازہ تھا بادشاہ کی طرف پہنچنے کا، اس دروازے کی بجائے ایک چھوٹی سی کھڑکی سے مجد صاحب کو داخل کرانے کی کوشش کی گئی کہ کھڑکی سے انسان سر جھکا کر ہی داخل ہوتا ہے. چلو سمجھ جائے گا کہ یہ مولوی احمد، آپ سن لیں کہ مجد صاحب کا نام تھا احمد، شیخ احمد سرہندی، سرہند کے رہنے والے. یہ مجدد کا لقب تو بعد میں بڑے بڑے علماء اور صوفیاء نے پھر ان کے کردار اور کارناموں کو دیکھ کر دیا. پھر ان کو مجدد عرب دنیا کے علماء نے بھی مانا. علامہ سید محمود آلوسی بغداد کے مفتی گزرے ہیں 1250 ہجری میں، 1250 میں غالباً، اب تو 1439 ہے.
جو 250 سال پہلے گزرے ہیں. انہوں نے اپنی تفسیر جو بڑی بے نظیر تفسیر لکھی ہے، قال الشیخ المجدد، قال الشیخ المجدد، شیخ مجدد نے یہ فرمایا ہے. اللہ پاک پھر اس طرح مقبولیت عطا فرماتے ہیں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے اس موقف کے خلاف جب آواز اٹھائی تو بادشاہ نے پھر ان کو جھکانے کے لیے کھڑکی سے داخل کرانے کی کوشش کی. مجدد صاحب کو اللہ نے جو فراست ایمانی عطا فرمائی تھی، سمجھ گئے کہ بڑا گیٹ جو ہے اس کی بجائے مجھے کھڑکی سے داخل کرایا جا رہا ہے. ان کے مقاصد کو امام مجدد صاحب سمجھ گئے. مجدد صاحب نے بجائے سر داخل کرنے کے پہلے اپنی ٹانگیں داخل کی اور سر کو پیچھے کی طرف کر کے تو اندر داخل ہوئے. اس طرح بادشاہ کا اور اس کے جو چیلے چانڈے تھے ان کو وہ باطل منصوبہ ناکام کر دیا. بادشاہ نے پوچھا مجدد صاحب سے کہ آپ ہماری مخالفت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں مخالفت برائے مخالفت کا قائل نہیں ہوں. جو اچھے کام کریں گے میں اس کو سراہوں گا، لیکن یہ کام جو سجدہ کرانے والا ہے یہ غلط ہے اور اس کو برملا غلط کہتا ہوں. یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ حرام ہے. اب بادشاہ اس طرح بات برداشت کر سکتے ہیں؟ فوری طور پر آرڈر ہو گیا کہ اس مولوی کو قلعہ گوالیار میں بند کر دو. قلعہ میں بند کر دیا گیا. اللہ کا کرنا دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس اختیار و اقتدار ہے، پھر دماغ خراب ہو جاتا ہے. اور بھی کوئی ذات ہے زمین و آسمان کی مالک، آرڈر اس کا چلتا ہے زمین و آسمان کے ہر چیز پر. تھوڑے دنوں کے بعد داروغہ جیل کو بلا کر بادشاہ نے پوچھا کہ اس مولوی کا دماغ ٹھیک ہوا کہ نہیں. داروغہ نے کہا حضرت جی بادشاہ سلامت، اس کا دماغ کیا ٹھیک ہونا تھا، کئی اور کے دماغ اس نے ٹھیک کر دیے ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جیل کے اندر جتنے چور، ڈاکو، قاتل اور بد کردار لوگ تھے وہ سارے کے سارے جا کر اس مولوی نے ان پر محنت کے سب نمازی بن گئے، تہجد گزار بن گئے، قرآن کی تلاوت کرنے والے بن گئے، ذکر اذکار کرنے والے بن گئے. ادھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اچانک رات کے وقت بادشاہ کے پیٹ میں درد ہوا، ایسا درد کہ اس وقت تمام علاج معالجے کی ساری تدبیریں فیل ہو گئیں. تمام حکیم، ڈاکٹر، طباء جو اس وقت معالج تھے، ساری تدبیریں جب فیل ہوئیں، درد آرام نہیں آیا. اور رات کے تنہائی میں ایک ایسے کمرے میں جہاں جا کر کسی کی آواز کوئی سن نہ سکے، بادشاہ اللہ کو مخاطب کر کے یا اللہ مجھ سے کون سا قصور ہو گیا کہ ساری محنتیں تدبیریں فیل ہو رہی ہیں، علاج نہیں ہو رہا. غیبی آواز آئی تو نے میرے بندے کو پکڑا ہے، میں نے تجھے پکڑ لیا ہے. کاش کی بعد میں آنے والے حکمرانوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آیا جائے. اللہ ہے اور اسی طاقت کے ساتھ ہے. اللہ ظالم نہیں اور ظالم کو پسند بھی نہیں کرتا. وما ربک بظلام للعبید، رتی برابر بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے. ان اللہ لا یظلم الناس مثقال ذرۃ، ایک ذرہ برابر بھی مخلوق پر اللہ ظلم نہیں کرتے. جس وقت یہ آواز سنی اس بادشاہ نے تو سارا نشہ کافور ہو گیا، سمجھ گیا کہ یہ مولوی احمد کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. اب وہ گردن جھکائے ہوئے جیل کے دروازے پر جا کر بادشاہ پیغام بھیجتا ہے کہ جا کر مولوی احمد سے کو بادشاہ معافی مانگنے آیا ہے. میرا رب کبھی کبھی معافی مانگاتا ہے. آپ حضرات جو پرانے ہیں، کچھ سیاسی شعور بھی رکھتے ہیں، انہیں معلوم ہوگا 1977 میں بھٹو صاحب کے خلاف جب تحریک چلی تو بھٹو صاحب اس وقت اکڑے ہوئے تھے. یہاں مال روڈ پر جلوس آیا، میں باہر بیٹھا تھا اور سب ساتھیوں کے ساتھ دیکھا کہ یہ مال روڈ اس مسجد سے جو ہے جلوس نکلتا ہے حکومت کے خلاف. یہاں خاص طور پر اس نے اپنے جلوس روک کر
برا بھلا کہا علماء کو، خاص طور مفتی محمود مرحوم اور مولانا مودودی کا نام لے کر، یہ کہا ہم نے اپنے کانوں سے سنا، تم ایک حکومت چاہتے ہو، تم نے اپنی شکلیں دیکھی ہیں؟ بھٹو صاحب کہتے کہ ان کی شکلیں بری ہیں، اپنی شکل اچھی ہے۔ خیر یہ ہو گیا، اور پھر جب آخر میں دیکھا کہ اب اقتدار نہیں بچتا، تو رات کے اندھیرے میں 3 بجے رات کو اشرام مودودی صاحب کی کوٹھی پہ جاتا ہے وہ کہ جو چاہو مجھ سے منوا لو۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ اب وقت گزر چکا ہے، اب تمہیں جانا ہی پڑے گا۔ کہاں وہ تم تراک اور شان و شوکت، کر و فر، کہاں غرور و تکبر، اور کہاں پھر رات کے اندھیرے میں جاتا ہے وہ مودودی جس کو کہتا تیری شکل بری ہے، آج اس مودودی کے چرنوں میں جا کر بیٹھ گیا۔ خدا بندے کو ایسا کرتا ہے، غرور تکبر والے جو ہیں ان کے سروں کو خدا جھکاتا ہے۔ تو بادشاہ نے جو کہا کہ بادشاہ مولوی احمد سے کہیں کہ معافی مانگنے کے لیے آیا ہے۔ مولوی احمد بھی کوئی ہماری طرح کا مولوی احمد نہیں تھا، اللہ نے اس کو مجدد الفسانی بنایا تھا۔ اندر سے بڑے سکون اطمینان سے جواب دیا کہ بادشاہ سے جا کر کہو اپنے رب سے معافی مانگے، میرا کوئی حق نہیں ضائع کیا، اللہ کا حق ضائع کر رہا تھا، اس لیے اللہ سے معافی مانگ، اللہ معاف کر دیں گے۔ جہاں تک میرا معاملہ ہے میں تو الٹا بادشاہ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے اگر یہاں نہ بھیجتا تو ان لوگوں پر محنت نہ کر سکتا میں۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بادشاہ کے وزیر مشیر جو ہے وہ اپنے باپ سے یعنی اکبر بادشاہ کے وزیر مشیروں سے بہتر ثابت ہوئے۔ جتنے مجدد صاحب کے مکتوبات ہیں ان کے نام ہیں، آپ حضرات فارسی نہیں جانتے، کاش کہ آپ عربی اور فارسی سے بھی آگاہ ہوں۔ ہم نے بچپن میں فارسی پڑھی ہے، اس واسطے ہمارے لیے کوئی مشکلات نہیں ہیں۔ ہم جب پڑھتے تھے فارسی ہمارے علاقے میں تو ہم سمجھتے تھے علم اسی کا نام ہے، بعد میں جا کر پتہ چلا یہ تو ایک زبان ہے، علم نہیں ہے۔ لیکن اس کا فائدہ اب ہمیں مل رہا ہے کہ شاہ ولی اللہ کی کتاب مجدد الفسانی، کتاب شاہ عبدالعزیز شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ ہندوستان بھر کے جو علماء نے فارسی زبان میں کتابیں لکھی ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی رہتی ہے۔ خیر تو پھر جہانگیر کا بیٹا شاہ جہان اپنے باپ سے بہتر ثابت ہوا۔ ایک اللہ والے کی محنت کا نتیجہ یہ ہے۔ آپ حضرات نے اسکولوں میں پڑھا ہوگا، ہم نے جب جغرافیہ پڑھا تھا اور تاریخ پڑھی تھی تو اس کے اندر ان سارے بادشاہوں کی تصویریں بھی تھیں۔ اکبر بادشاہ کی تصویر بھی تھی، داڑھی صاف، جہانگیر کی تصویر تھی، داڑھی صاف، شاہ جہان کی داڑھی بڑی خوبصورت داڑھی، وہی شاہ جہان جس نے آگرہ کا تاج محل بنایا، وہ اپنے باپ سے بہتر تھا۔ جہانگیر اکبر سے بہتر تھا اور شاہ جہان جہانگیر سے بہتر تھا، اور پھر شاہ جہان کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر اللہ کا ولی ہوا ہے۔ ایک اللہ کے نیک بندے کی محنت کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے میرے دوستو۔ خیر یہ لمبی کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، آپ نے بر صغیر کی تاریخ پڑھی ہوگی، لیکن میں تھوڑی سی توجہ دلاتا ہوں کہ تذکرہ مجدد الفسانی اس کا ضرور مطالعہ کریں، اور مولانا زوار حسین شاہ صاحب کتاب مجدد الفسانی بڑے ضخیم کتاب، 800-900 صفحے کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں، آپ بہت کچھ جان جائیں گے، اور اس کی روشنی میں آپ اپنے زمانے کے حالات کا بھی جائزہ لیں گے کہ کیا ہونا چاہیے ہمارے ملک کے اندر۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حکومتوں میں زوال آیا، اور پھر 7 سمندر پار سے انگریز آ کر اس ملک پر قابض ہو گیا۔ اور دارا شکوہ کی وہ کہانی تو آپ نے پڑھی ہے، میں دہرانا نہیں چاہتا۔ برما کے کسی ایک تنگ و تاریک کوٹھڑی کے اندر اس کی قبر ہے، جس نے کہا تھا دو گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ کہاں بر صغیر کے بادشاہ، اور پھر 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ دور جانے کی بات نہیں، ماضی قریب کے اندر یہ آپ کا ایران کا بادشاہ جو 50 برس تک مطلق العنان بادشاہ رہا، لیکن بالآخر مصر کے ایک علاقے میں ایک ایسے محلے میں جو عام لوگوں کو پتہ بھی نہیں،
ساری دنیا میں پھرتا رہا، وہی امریکہ جس کی چاکری کرتا رہا، جس کی مرضی پر ظلم کرتا تھا، اس نے بھی اس کو جگہ نہیں دی۔ دنیا کفر نے کسی جگہ نہیں، پھر مصر کے اندر آ کر کسی ایسی جگہ کے اندر اس کی قبر بنائی ہے کہ عام مصر کے لوگوں کو بھی پتہ نہیں کہ جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کر سکیں۔ یہ ایسا ہوتا ہے میرے دوستو، جب اللہ کی بغاوت پر کوئی شخص کمر بستہ ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ انگریز اس ملک پر قابض ہوا اور اس نے مظالم شروع کیے۔ ہم نے تو دیکھا نہیں، کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ امرتسر سے لے کر سہارنپور تک سڑک کے دونوں طرف درختوں پر علماء کی لاشیں لٹکی تھیں۔ انگریز نے اتنا ظلم کیا ہے، لیکن علماء اپنا کام کرتے رہے۔ انہوں نے انگریز کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا کہ یہ ملک ہمارا ہے، تمہیں یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ آخر نکلا وہ۔ آپ حضرات برطانیہ گئے تو آپ نے دیکھا ہوگا، میں بھی گیا ہوں۔ برطانیہ جو پوری دنیا میں جس کا چرچا اور شہرت تھی، اس وقت پورا برطانیہ آپ کا پنجاب جتنا نہیں ہے۔ پورا برطانیہ، اس کا رقبہ زمین آپ کے پنجاب صوبے کے برابر نہیں ہے۔ کہاں جس پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والی ذات ہے۔ بالآخر اس ظلم کا نتیجہ نکلا، انگریز کو نکلنا پڑا۔ آپ نے کالجوں کے اندر پڑھا ہوگا کہ حضرت شیخ الہند کی جو تحریک چلی، 84 سال کی عمر میں بوڑھا جو ہے مالٹا کے جیل کے اندر وہ بند کیا گیا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن جو دارالعلوم دیوبند کا پہلا شاگرد تھا، پہلا شاگرد، تاریخ دارالعلوم دیوبند پڑھیں تو پہلے شاگرد کا نام بھی محمود تھا، پہلے استاد کا نام بھی محمود تھا۔ جس جگہ جب بیٹھ کر انہوں نے پڑھا وہ جگہ بھی میں دیکھ کر آیا ہوں۔ انار کا ایک پودا ہے، چھتا والی مسجد کہلاتی ہے، اس کے ٹوٹیوں کی سائڈ پر ایک انار کا پودا ہے، وہاں بیٹھ کر پہلا سبق پڑھا تھا شیخ الہند نے۔ وہ پہلا طالب علم دارالعلوم کا پہلے زمانے کا شیخ الہند بنا، اور اس نے انگریز کے خلاف تحریک چلائی، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس فتنے سے نجات دی۔ لیکن انگریز نے ہندو کے ساتھ سازش کر کے مسلمانوں کا وہ ملک جو 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی تھی، وہ انگریز ابلیس لعین کی طرح سازش میں شریک ہو کر مسلمانوں کو چھوٹا سا خطہ پاکستان کی شکل میں دیا، اور باقی سارا ہندوستان جو ہے ہندو کو دے دیا۔ اور چھوٹا سا خطہ جو دیا وہ بھی سازش کر کے اس کو 2 ٹکڑے کے اندر 1000 میل کا درمیان میں فاصلہ، درمیان میں ہندوستان ہے۔ اس زمانے میں علماء نے یہ کہا تھا کہ دیکھیے، اگر آپ نے پاکستان بنانا ہی ہے تو بنگال مت لو، یہ امرتسر، یہ سارا مشرقی پنجاب، دلی سمیت اس میں کشمیر تک سارا علاقہ لے لو، ورنہ تمہاری ہندوؤں کو مخاطب۔ دلی کے جامع مسجد میں کہا تھا، ہندوؤں تم بھی رو گے اور پاکستانی بھی روئیں گے، تمہارا کبھی میں معاملہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ آج کتنے سال گزر چکے ہیں، 70 برس گزر چکے ہیں، دونوں طرف سے کشیدگی موجود ہے۔ علماء جس فراست سے دیکھتے ہیں، عام وہ لوگ، میں اب کیا نام لوں ان کا، جو نشے کی حالت میں رہتے ہیں، ان کو کیا پتا فراست ایمانی کیا رہتی، ایمانی فراست کیا چیز ہوتی ہے۔ جس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ٹھیک رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فراست ایمانی میں دیتے ہیں۔ جس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ٹھیک رہتا ہے، میرے دوستو سن لیے اچھے اس بات کو، اس کی ایمانی فراست ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچ کر رہا کرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ان گنت مثالیں ماضی کے اندر موجود ہیں۔ آج بھی جو شخص جس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ٹھیک ہے، وہ فراست ایمانی کے ساتھ دیکھے گا، صحیح کو صحیح کہے گا، غلط کو غلط کہے گا۔ اس وقت علماء کی بات مان لی ہوتی تھی، مشرقی پاکستان کی الادی کا سانحہ نہ برداشت کرنا پڑتا، اور یہ کشمیر کا قضیہ مستقل نسلوں کے اندر نہ چلتا۔ بہرحال نتیجہ کیا نکلا ہے، یہ چھوٹا سا پاکستان، لیکن انگریز بے ایمان نے جاتے جاتے ایک بڑا فتنہ چھوڑ گیا۔ فتنہ یہ چھوڑا کہ انگریز کو یہ معلوم تھا کہ مسلمان کے اندر جو جہاد کا جذبہ ہے، اس جذبے کی بنا پر اس کو دبایا نہیں جا سکتا۔ انگریز نے یہ چال چلی کہ مسلمانوں کے اندر سے جہاد کا جذبہ نکالنے کے لیے ایک جعلی نبوت کا
سلسلہ کھڑا کیا اور مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بنا کر پیش کیا، اور اس نے آتا ہی کہہ دیا اب چھوڑ دو دوستو جہاد کا خیال، اب چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ لوگوں کو یہ بتائیے کہ وقت مسیح ہے، اپنے آپ کو مسیح موعود کہتا تھا، لوگوں کو یہ بتائیے وقت مسیح ہے اب جنگ اور جہاد حرام و کبھی ہے۔ انگریزوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی جعلی نبوت کو اس لیے کھڑا کیا تھا کہ نبی کی زبان سے پہلے نبی کی نبوت میں اس کے دین اور شریعت کا جہاد کا حکم ہے، اب نئی نبوت کا سلسلہ کھڑا کرو اور وہ اسے اعلان کرواؤ کہ اب جہاد حرام ہے۔ مسلمانوں کے اندر سے جہاد کی روح جب کھینچ لی جائے گی تو مسلمانوں کی جس طرح چاہیں غلام بنایا جا سکتا ہے۔ جب تک مسلمان کے اندر جہاد کی روح زندہ ہے، میں رب کعبہ کی قسم جس کی سچی کتاب میرے ہاتھ کے اندر ہے، مسلمانوں کو کبھی محکوم نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ نے اپنے غلاموں کو، ان غلاموں کا میں نام نہیں لیتا، ہر قسم کے غلام ان کی زبان سے مسلسل متواتر کہلایا ہے، دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد۔ جب تک افغانستان کے اندر روس کے خلاف لڑ رہے تھے تو مجاہدین کہلاتے تھے، جب روس کے ٹکڑے ہو گئے اور امریکہ کے خلاف ہوئے تو پھر دہشت گرد۔ امریکہ بھی بھونکنے لگا دہشت گرد، اور امریکہ کے غلام پاکستان کے اندر بھی صبح شام یہ رٹ لگا رہے ہیں۔ یہ ہمت تو ابو جہل کو بھی نہیں ہوئی تھی۔ ابو جہل سے مجھے نہیں معلوم کسی کتاب میں کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھیوں کو دہشت گرد کہا ہو، لیکن ابلیس کی اولاد امریکہ کی شکل کے اندر اس نے کس طرح اپنے اثرات ڈالے ہیں کہ مسلمان کی زبان سے جہاد کے لیے مجاہدین کے لیے دہشت گرد کا لفظ نکلا ہے۔ بہرحال وہ کچھ بھی کہتے رہیں، انگریز نے مرزا غلام احمد قادیانی کو جہاد کی حرمت کے لیے کھڑا کیا، اس کے حرام ہونے کا اعلان کرو۔ ایک اور شخص میں نام نہیں لیتا اس کا، اس کو کہا کہ تو جو مجاہدین ہیں ان پر کفر کے فتوے لگاؤ اور ان کو بے ادب اور گستاخ ہو، یہ بزرگوں کے منکر ہیں، بزرگوں کو نہیں مانتے، یہ ولیوں کو نہیں مانتے، ان کو کافر کہو۔ خیر آپ حضرات سمجھدار ہیں، سمجھ گئے ہوں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی دجال نے جو جھوٹی اور جعلی نبوت کا سلسلہ کیا وہ ایک بڑا فتنہ تھا اس صدی کا، اس صدی کا اس بر صغیر میں سب سے بڑا فتنہ تھا۔ اس فتنے کی سرکوبی کرنے کے لیے آپ کا لاہور، آپ حضرات یا آپ کے بڑے گواہ ہیں، 10,000 مسلمان 1953 کی تحریک کے اندر اس لاہور کی سڑکوں پر شہید ہوئے اس فتنے کی سرکوبی کرتے کرتے، 10,000 مسلمان۔ لیکن الحمدللہ العظیم مسلمان کا جذبہ سرد نہیں ہوا، مسلمان کا اپنی نبی کے ساتھ، مسلمان کتنا گیا گزرا کیوں نہ ہو، اپنی نبی کی محبت سے اس کا سینہ خالی نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا کریں کہ رب العالمین اپنی رحمت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت، حقیقی چاہت جو میرے رب کو پسند ہے وہ ہم سب کے دلوں میں ڈال دے، اور ہماری نسلوں کے دلوں کے اندر بھی اس کو جاری و ساری رکھے۔ بہرحال مسلمانوں نے قربانیاں دیں، کوئی لمبی کہانی ہے، اور بالآخر 1974 میں آج کی تاریخ یعنی 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی دجال اور اس کی امت، اس کے پیروکار تمام قادیانی اور مرزائی غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے، دار اسلام سے خارج کرا دیے گئے۔ میرے دوستو، آپ کا سوشل میڈیا، اس پر ابلیس کی اولاد، اس کا تخم حرام اس مسئلہ ختم نبوت کے خلاف وہ بکواس کرتے ہیں کہ الہمان ابلیس بھی سر پیٹ کر رہ جاتا ہوگا۔ گوش بر آواز رہیے۔ آپ سب حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں اپنا کاروبار بھی کریں، اپنے دنیا کے دھندے بھی چلائیں، لیکن اپنے دماغ میں اپنے دل میں وسعت پیدا کر کے نظر رکھیے کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے حالات بنائے جا رہے ہیں اس ملک کے مسلمانوں کے اندر سے اسلامی روح کو کھینچنے کے لیے۔ اور اسی کا حصہ ہے کہ مرزا قادیانی دجال کا ایک پیروکار جو ہے پاکستان کی نئی حکومت اس کو اقتصادی مشیر بنا رہی ہے۔ کیا ساری دنیا کے مسلمان ختم ہو چکے ہیں؟
کسی کو اقتصادیات کا سبق نہیں پڑھا کسی نے، اس قادیانی کو ہی مقرر کرنا تھا. کسی بھی صورت میں اس قادیانی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. جس کو بھی موجودہ حکومت اس کی سیاسی پارٹی کے ساتھ اتفاق رکھے، ہمیں اس پر اعتراض نہیں، لیکن بہرحال یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارے عقیدہ کا مسئلہ ہے اور ہماری ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے. جب بھی قادیانی حکومت کے کسی اہم عہدے پر آئے گا وہ اس ملک کے خلاف سازش کرے گا. اور محب وطن، محب اسلام، محب پیغمبر کوئی مسلمان بھی کسی قادیانی کو کسی اہم عہدے پر برداشت نہیں کر سکتا. حکومت وقت کو، وزیر اعظم کو نوشتہ دیوار پڑھ لینی چاہیے. پہلے بھی گزرے ہیں جنہوں نے منمانی کی ہے، غلط لوگوں کو مشیر بنا کر منمانی کرتے رہے، بالآخر برے انجام سے دوچار ہوئے ہیں. اللہ نہ کرے کہ آپ برے انجام سے دوچار ہوں، لیکن ہم تنبیہ کر دیتے ہیں. خدا کی بغاوت پر جب تل جاؤ گے، نبی کے باغیوں کو جب اپنا محب اور ساتھی بناؤ گے تو پھر خدا کی مدد تم سے ہٹ جائے گی. پھر اللہ کی طرف سے جو پکڑ آئے گی کوئی بچا نہیں سکے گا. دیکھیے ایک طرف ہالینڈ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے کارٹون اور خاکے بنانے کا اعلان کیا گیا، اور اسی وقت میں انہی ٹائم کے اندر پاکستان جو ایک کلمے کے نام پر بنایا گیا ملک تھا، اس میں ایک حکومت بنی ہے اور اس کو ایک منکر ختم نبوت، جعلی نبوت کے دعوے دار کا پیروکار اس کو ایک بڑے منصب پر فائز کرنے کی تدبیریں کی گئیں. پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں اقتصادیات کے نظام کو سمجھنے والا، یا دنیا بھر میں کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اقتصادی نظام سوائے اس کافر کے. ہم کسی بھی صورت کے اندر یہ برداشت نہیں کر سکتے. سن لے حکومت اچھی طرح، ماضی کے اندر بھی حکمران گزرے ہیں بڑے تمطراق والے، غرور تکبر سے ان کی گردنوں میں سریہ آئے ہوئے تھے، لیکن ہم نے ان کا عروج بھی دیکھا اور زوال بھی دیکھا. اپنے ماضی سے سبق سیکھیے اور پھر اس کے ساتھ وہ جو گستاخان رسول ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مبنی خاکہ شائع کرنے کا انہوں نے پروگرام بنایا ہے، خاموش مت بیٹھیے میرے دوستو. اپنی توانائیاں، ذہنی صلاحیتوں کو صرف کر کے پوری دنیا کے اندر یہ پیغام بھیج دیجئے کہ مسلمان کتنا گیا گزرا کیا نہ ہو اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. اس بر صغیر میں بہت سارے واقعات موجود ہیں. راجپال ملعون نے رنگیلا رسول کتاب لکھی تھی، کس انجام سے دوچار ہوا. وہاں کوئی مولوی نہیں گیا تھا، کوئی پیر نہیں گیا تھا، یوسف نے ایک عام نوجوان جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذب سرشار تھا، آ کر اس کو جہنم رسید کر دیا. اس کے انگنت مثالیں اس بر صغیر کے اندر موجود ہیں. ہم لوگوں کو یہ سبق نہیں دیتے کہ قانون ہاتھ میں لیں، لیکن جب حکمران اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے تو پھر مسلمان کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ یاد رکھیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی حضور کے زمانے میں بھی جس نے کی ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کو جہنم رسید کیا گیا. یہودیوں کا ایک بڑا سرغنہ تھا، کعب ابن اشرف، بڑا شاعر تھا اور اپنی شاعری کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا تھا. یہودیوں کا بڑا لیڈر تھا، آپ نے کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا. اس کا بڑا مالدار دولت مند آدمی، اس نے اپنے رہنے کے لیے بڑا مضبوط قلعہ بنایا ہوا تھا. اس کی وہ گستاخانہ حرکتیں اللہ کے نبی کو اس قدر ناگوار گزری کہ حضور نے ایک محفل میں فرمایا، کون ہے تم میں سے جو اس سے میری جان چھڑائے؟ ایک انصاری صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سن کر عرض کہ یا رسول اللہ،
اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کام کروں گا، لیکن اس کے لیے مجھے ذرا کھلی چھٹی دیں کہ میں ان کے ساتھ کیسی باتیں کرتا ہوں، جن باتوں کے ذریعے سے میں اس کو اپنے قابو میں لا سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اجازت ہے، حالانکہ وہ یہودی تھا، کعب بن اشرف یہودی تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گستاخی کو برداشت نہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کو جہنم رسید کر دیا جائے۔ محمد بن مسلمہ رات کے وقت گئے اور جا کر اس کے قلعے کے پاس پیغام بھیجا کہ میں کون ہوں، میرا نام محمد ہے، میں انصاری ہوں، فلاں ہوں فلاں ہوں، میں تم سے کچھ مدد لینے آیا ہوں۔ کیا مدد؟ کہتے ہیں وہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہم پر زکوٰۃ نافذ کی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، ہمارے پاس بچوں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم کہاں سے زکوٰۃ ادا کریں، اس لیے میں کچھ غلہ مدد لینے کے لیے آیا ہوں، آپ کی مدد لینے کے لیے، مجھے غلہ دیں۔ وہ یہودی سمجھا کہ واقعتاً یہ میرا ہم نوا بن چکا ہے، انہوں نے کہا ابھی کیا ہے، آگے آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے، تمہارے ساتھ محمد نے کیا سلوک کرنا ہے۔ تو کہنے لگا اس سے بغاوت کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے حضرت محمد بن مسلمہ کہ نہیں، بغاوت کا اعلان نہیں کر سکتے کہ ابھی فی الحال ایمان لا چکے ہیں، دیکھتے ہیں کچھ عرصہ، کیونکہ یہ اس طرح کی باتیں کرنے کے حضور سے اجازت لے لی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ تمہاری مرضی پوری ہو جائے گی، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اپنی بیویوں کو گروی رکھو میرے پاس۔ بڑا خبیث آدمی تھا۔ اس نے کہا بڑی عجیب بات کی تم نے بھائی، تم بڑے حسین اور حسین خوبصورت جوان ہو، اپنی بیویوں کو تمہارے پاس گر رکھیں، یہ تو بہت ناممکن بات ہے۔ کہنے لگا اگر یہ شرط منظور نہیں تو اپنے بچوں کو میرے پاس گروی رکھو۔ کہنے لگے بچوں کو کل تانے ملیں گے کہ تمہارے باپ نے، تمہارے بڑوں نے تھوڑے سے غلے کی خاطر جو ہے تمہیں غلام بنا کر رکھا تھا، گروی رکھا تھا، یہ تانے کس طرح برداشت کریں؟ ہاں اگر آپ چاہیں تو ہم ہتھیار گروی رکھ سکتے ہیں اپنے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس بات کو جب آمادہ ہوا تو حضرت محمد بن مسلمہ واپس گئے، رات کے اندھیرے کے اندر واپس آئے، اپنے ہتھیار بھی لے کر ساتھ ایک دو آدمی کو لے کر آئے، ان میں سے ایک اس کا کعب بن اشرف کا رضائی بھائی بھی تھا۔ کعب بن اشرف اپنے قلعے سے باہر نکلا، اس کی بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے کچھ دوست ملنے آئے ہیں۔ وہ بیوی کہنے لگے مجھے ان دوستوں کی آواز سے خون ٹپکتا نظر آتا ہے۔ انہوں نے کہا ایسی تو دیوانوں والی باتیں کرتی ہے، میں اتنا بڑا لیڈر اور سردار ہوں۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر جب ملا تو انہوں نے فرمایا تم سے بڑی خوشبو آ رہی ہے بھائی، بہت خوشبو۔ انہوں نے کہا کیوں نہ آئے، میری بیوی دنیا کی حسین ترین عورت ہے اور ہر وقت خوشبو میں ڈوبی رہتی ہے، تو مجھے بھی خوشبو میں رہنا پڑتا ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا کہ اگر اجازت دو تو میں تمہاری خوشبو سونگھ لوں۔ اس نے کہا سونگھ لو۔ اس کا سر کو قریب کر کے سر سونگا، کہنے لگا واقعتاً دنیا کی عجیب خوشبو ہے، ایسی خوشبو آج تک ہم نے، وہ بھی سمجھ رہا تھا کہ میری بڑی تعریف ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد محمد بن مسلمہ نے پھر فرمایا کہ اجازت دو تو میں دوبارہ سونگوں۔ اس نے کہا سونگ لو۔ جب اس نے اب سر قریب کیا تو اس نے سر کے بال پکڑ لیے بڑی مضبوطی کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ کام کرو۔ ان تلوار سے اس کا سر تن جدا کر دیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اللہ کے نبی نے خوشی منائی۔ اللہ کرے کہ یہ جملے جو ہیں زبان سے نکلتے ہیں اس پر شرح صدر بھی ہمیں ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی شان تو تھی، انہوں نے جانیں بھی قربان کی، املاک بھی قربان کیے، عزیز بھی قربان کیے۔ ایک نابینا صحابی ہیں، ان کی ایک ام ولد کنیز تھی۔ ام ولد اس کو کہتے ہیں کہ وہ لونڈی ہو اور اس سے بچے لیے جائیں، اس سے دو بچے تھے ان کے۔
یہ تو مسئلہ آپ کو معلوم ہے کہ جو کنیزیں ہوتی ہیں شرعی ضابطے کے مطابق ان سے نکاح کرے کیے بغیر ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ مسئلہ معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ سارے کے سارے حیران ہو کر مجھے دیکھ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے ایک منکوحہ ہوتی ہے، ایک مملوکہ ہوتی ہے. مملوکہ وہ عورت ہوتی ہے کہ جب جہاد کے نتیجے میں کفار کے مرد اور عورتیں پکڑے جائیں تو مسلمانوں کا امیر پھر ان کو مسلمانوں میں مجاہدین میں جو تقسیم کرتا ہے تو جو مرد ہوتے ہیں وہ غلام کہلاتے ہیں، جو عورتیں ہوتی ہیں وہ لونڈیاں کہلاتی ہیں. تو ان لونڈیوں کو آپ آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح بھی کر سکتے ہیں، اور آزاد نہیں کر سکتے اگر آپ کو شرعی ضابطے کے مطابق ویسے استعمال کر سکتے ہیں جس طرح اپنی منکوحہ بیوی کو استعمال کر سکتے ہیں. قرآن کریم میں یہی تو بڑا مسئلہ ہے نا کہ ہم نے قرآن کریم سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں. قرآن میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. تو ام ولد تھی اس نابینا صحابہ کی، ایک لونڈی تھی، لیکن وہ حضور کی بڑی گستاخ تھی. بڑے خوبصورت بچے تھے اس سے، اس نابینا صحابی کے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی کرتی، ان سے برداشت نہ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت لی. حضور نے فرمایا جو جس طرح چاہو کرو. اس نابینا صحابی نے رات کو اس کی بیوی یعنی ام ولد سوئی ہوئی تھی، اپنی تلوار لے کر اس کے سینے پر رکھ کر اپنا پورا زور اس پر ڈالا اور اس کے انتڑیاں باہر نکل آئیں. تو صبح رسول اللہ کی خدمت پہنچے. رسول اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے یہ کام کیا ہے. حضور نے فرمایا ان دمہا حدر، تم پر کوئی مواخذہ نہیں، یہ خون جو ہے رائگان چلا گیا. اس لیے کہ خدا کے نبی کا دشمن، نبی کا گستاخ جو ہے اس کو اگر قتل کیا جائے تو اس خون رائگان چلا جاتا ہے. یہ تو ایک دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، بہت ساری مثالیں ہیں. اور یہ بات آپ حضرات سب جانتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے مسلمہ کذاب، ہمارے آپ کے پاکستان کے ہندوستان کے مسلمہ پنجاب، جانتے ہیں مسلمہ پنجاب کو؟ مرزا غلام احمد قادیانی. کہاں کا تھا یہ؟ گرداسپور کا. یہ پنجاب میں رہتا ہے. قادیان گرداسپور یہ کہاں آتا ہے؟ پنجاب میں. اس لیے اس کو مسلمہ کذاب کے مقابل مسلمہ پنجاب بھی کہتے ہیں. تو مسلمہ پنجاب نے جس طرح جعلی نبوت کا دعویٰ کیا، حضور کے زمانے میں ایک بہت بڑا فتنہ تھا مسلمہ کذاب. اس نے حضور کو خط لکھا تھا حضور کے حیات میں. وہ خط سیرت کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے، حدیث کتابوں کے اندر. اس نے کہا من مسلمۃ رسول اللہ ہے، یہ خط مسلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے بھیجا جا رہا ہے، الی محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کی طرف. یعنی حضور کو نبی بھی مانتا تھا، رسول مانتا تھا. وہ موجودہ مرزائیوں سے بات کرنے کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کو مانتے ہیں لیکن مرزا قادیانی کو مانتے ہیں. مسلمہ کذاب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کو مانتا تھا، اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، لیکن حضور نے اس کو مسلمہ کذاب کہا، نبی نہیں کہا. تو کہنے لگا کہ آدھی زمین پر آپ کی نبوت ہوگی، آدھی زمین پر میری نبوت ہوگی. حضور نے جواب دیا میں محمد رسول اللہ مسلمۃ الکذاب، یہ محمد رسول اللہ کا خط ہے مسلمان کی طرف جو کذاب ہے. خیر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. اس ظالم نے بہت بڑا ایک فتنہ اکٹھا کیا، بڑا مجمع، یعنی اس کے پیروکاروں کی بڑی تعداد اکٹھی ہو گئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک چین سے سکون سے نہیں بیٹھے جب تک مسلمہ کذاب کو جہنم رسید نہیں کیا. اس محنت پر 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے. 1200 صحابہ. صدیق اکبر جو خلیفۃ اول ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی خط نبوت کے منکر کو برداشت نہ کرتے ہوئے 1200 صحابہ اکرام قربان کر دیا، لیکن چین سے نہیں بیٹھے اور تقریباً 22,000 مرتدین کو جہنم رسید کیا. جب تک مسلمہ کذاب قتل نہیں ہو گیا صدیق اکبر سکون سے نہیں بیٹھے. یہ ہماری اسلامی تاریخ بتا رہی ہے کہ مدعی نبوت اور منکر ختم نبوت برداشت نہیں ہو سکتا.
لیکن آپ کے اس ملک کے اندر کیا کیا حالات گزرے ہیں میرے دوستو، اگر وہ ساری کہانیاں دہرائی جائیں تو آپ بھی رنجیدہ ہو جائیں گے، مجھے بھی تکلیف ہوگی۔ آپ کی عدالتوں کے کیسے کیسے جج تھے، کیسے کیسے وہ فیصلے کرتے رہے۔ بہرحال اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ علماء کی محنت، مسلسل محنت، مرزا غلام احمد قادیانی دجال کا پوتا قومی اسمبلی میں بلایا گیا تھا، مرزا ناصر، وہاں علماء تھے، لیکن علماء میں سے پھر مفتی محمود جس کو خدا بند قدوس نے ایک علمی مقام دیا تھا، پوری پارلیمنٹ کا سامنے اس مرزا ناصر سے مفتی صاحب مرحوم نے سوالات پوچھے، کسی سوال کا جواب نہیں دے سکا۔ بھٹو کے اپنے قومی اسمبلی کے 14 ممبر قادیانی تھے۔ بھٹو کو بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ تو واقعتاً غیر مسلم ہے، پوری پارلیمنٹ کے لوگوں کو بات سمجھ میں آئی، اور وہ مرزا ناصر جواب نہیں دے سکا جو جانشین تھا مرزا قادیانی دجال کا، اور بالآخر قومی اسمبلی کے اندر متفقہ فیصلہ یہ ہوا، مرزا بھٹو نے اپنے قلم سے لکھا مرزا غلام احمد قادیانی کافر اور دجال ہے، اور اس کی ساری امت جو دار اسلام سے خارج ہے۔ یہ آج کی تاریخ 7 ستمبر کو یہ فیصلہ ہوا تھا، اس لیے مجھے آج یہ گفتگو پڑھنی پڑی اور پچھلی باتیں دہرانی پڑیں تاکہ حضرات کے ذہن کے اندر یہ بات موجود رہنی چاہیے، اور آپ اپنے ذہن کو خالی مت کیجیے اس جذبے سے۔ میرے دوستو، مرنا ہے ہم سب نے آگے پیچھے، لیکن اپنے بچوں کو بھی یہ سبق پڑھا کر جائیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے سورہ سبا سے، آیت نمبر 28، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، میرے حبیب آپ کو ہم نے پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں۔ جب آپ پوری انسانیت کے نبی ہیں تو پھر ان کے بعد کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی ہوگا جعلی ہوگا، دھوکہ باز ہوگا، فراڈیا ہوگا۔ اس لیے مرزا قادیانی کو دجال کہا جاتا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا یکون بعدی 30 کذابون دجالون، میرے بعد 30 بڑے بڑے جھوٹے آئیں گے، دجال آئیں گے۔ دجال کہتے ہیں فریبی کو، فراڈیے کو۔ کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک دعویٰ کرے گا میں خدا کا نبی ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں، جو بھی دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا۔ ایک نہیں بے شمار احادیث مبارکہ اس سلسلے میں موجود ہیں، قرآن کریم کی آیات ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے نبی اعلان کرو پوری دنیا کے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم، میں اللہ کا رسول ہوں، تم سب جمیعاً، تم سب کے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جب سب کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجے گئے تو پھر قادیانی کے لیے کیا گنجائش؟ پتہ نہیں ہماری زندگی میں، ہماری زندگی کے بعد کوئی اور دجال پیدا ہو جائے، خدا نہ خواستہ، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو کیسا ہے؟ فرمایا اس میں کیا شک ہے کہ وہ کذاب ہے اور دجال ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر کسی مدعی نبوت سے کوئی دلیل پوچھتا ہے کہ تیری نبوت کی دلیل کیا ہے، فرمایا وہ بھی کافر ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہے، نہ اس کے نبوت کے لیے دلیل پوچھی جا سکتی ہے۔ یہ امت کا مجمع علیہ متفقہ فیصلہ ہے میرے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ حضور کے بعد خلفاء تو آتے رہیں گے، علماء امت تو آتے رہیں گے، لیکن حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہ آئیں گے، لیکن وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے، یعنی کار نبوت اپنی شریعت کا نہیں کریں گے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک کتاب ہے سنت کے مطابق نماز پڑھیے، ہندوستان کے کسی عالم کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے، بہت شاندار کتاب، مختصر سی ہے لیکن بڑی جامع کتاب ہے، بڑے انوکھے انداز سے لکھی ہے، آپ حضرات لے لیں اس کو۔